مرحوم قرأ الفاتحة. بسم الله اللهم اغفرهم وارحمهم واسكنهم في فصيح الجنة واحشرهم مع نبيك محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده ابتكار الممكنات وعلى قدرته وعلمه أحكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة ناقصات ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات ونشكره شكرا على نعمة المتظاهرات المتواترات وصلى الله على نبيه محمد صاحب الآيات والبينات وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الكريم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، دوست داران حضرات چہار ناصرین علیہ السلام، آپ کا یہ قلیل عبادت بارگاہ خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور مرحوم علامہ محمد رمضان حیدر صاحب کو ائمہ جوار ائمہ علیہ السلام جگہ عنایت فرمائیں. کوئی ارادہ تو نہیں تھا یہاں پر شرکت کر کے یہاں علماء کرام سے کا ارادہ اور ذہن بنا کر میں یہاں پر آیا تھا، لیکن میں یہاں پر آیا تو
مجھے یہ حکم دیا گیا کہ مجھے بھی کچھ خطاب کرنا ہے، تو بہرحال الامر فوق الادب کے تحت آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو ٹائم دیا ہے اسی کے اندر یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ 10-15 منٹ کے اندر اس طرح کی ایک مکمل مجلس کو ختم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے سمندر کو ایک کوزے کے اندر جمع کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا عالم کی ضرورت ہے۔ تو جو جیسا بھی ہے بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر ہی آپ کے زحمتوں کو تمام کرنے کی کوشش کر دیں گے۔ جس ہستی کے اور مولانا کے یاد میں اور ان کی برسی کے حوالے سے یہاں پر آپ سب تشریف لائے ہیں، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برسی کیوں کرتے ہیں، اس کی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور کیا یہ برسی منانا 40واں کرنا ہر عام خاص کے لیے ہے، یا اس کے لیے کوئی خواص ہیں جن کے لیے برسی بھی منائی جاتی ہے اور 40واں بھی۔ لیکن اگرچہ عام انسان کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے قرآن خوانی یا مجلس آزاد جو بھی ہے جس وقت بھی کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف 40ویں کے روز کی ہو یا تیسرے دن کو ہو یا سال گزرنے کے بعد ہو۔ عام انسان کے لیے آپ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، اس وقت آپ اس میں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو برسی کا جو تصور ہمارے ذہن کے اندر ہے، یا جس ہستی کو یاد کرنے کا جو تصور ہمارے اندر ہوتا ہے، اس کو ثواب پہنچانا نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں اگر کہ وہ کوئی امام یا پیغمبر ہے جس کی یاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو ان کو ثواب پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس صرف اس کے ذیل میں ان کی تاریخ شہادت یا تاریخ ولادت کو سامنے رکھ کر ایک کام ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تجدید عہد کہتے ہیں اس کو، یا تجدید وفا کہتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے میں نے عرض کیا کہ اس کو ثواب پہنچانا مقصد ہوتا ہے، اور خواص کے لیے جب ایسا کوئی پروگرام انجام دو تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس وقت ثواب بھی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جو ہے تجدید عہد، یعنی کہ وہ شخصیت جس راستے پر گامزن تھی، وہ شخصیت اس کی روح کے ساتھ ایک وعدہ وفا کرنا کہ جو کچھ تو نے کر کے اس دنیا میں کر رہے تھے اور کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور میں تجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جیسا آپ کی فکر تھی ویسے ہی فکر میں بھی اپنے اندر بھی پیدا کروں، اور جو یہاں پر جتنے لوگ مومنین آئے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی اس فکر کو منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی مقصد ہوتا ہے، ایک عام آدمی کا یاد منانا اور ایک خاص آدمی کا یاد منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ عام آدمی کا یاد منانا اس کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اور خاص آدمی کا ذکر کرنا یا اس کا برسی منانا یا اس
کے لیے کچھ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تجدید عہد و وفا۔ جیسا کردار اسلام کے آبیاری کے لیے جو کچھ وہ کوشش کر رہا تھا، اسی طرح کا ان کی نمونہ اپنے اندر اور لوگوں کے اندر اس کے نمونے کو، اس کو بطور آئیڈیل کو، اس کو بطور نمونہ پیش کرنے کا نام جو ہے شخصیتوں کا برسی ہوتی ہے، یا ان کے یاد میں یہی چیز ہوتی ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ سب سے بڑا شہید وہ ہوتا ہے جو کسی معصوم پیشوا کی سربراہی میں میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ مارا جائے۔ ابھی تو اس وقت جو ہے کوئی معصوم ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن تاہم نائب امام ضرور ہوتا ہے جسے مجتہد کہتے ہیں، اور پھر مجتہد سے بھی بڑھ کر ایک اور شخصیت ہے، اس کو کہتے ہیں ولی فقیہ، یعنی کہ فقیہ صرف مجتہد، ولی فقیہ مجتہد بھی ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا ہے، یعنی حکومت بھی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی فقیہ کہتے ہیں۔ تو لہذا میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں کہ جو کسی مجتہد کے سربراہی میں، اگرچہ مجتہد اجازت نہیں دے سکتا ہے، یہی ہے کہ کہیں کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے یا تو پیغمبر اجازت دے گا یا تو امام اجازت دے گا، مجتہد کو بھی نہ ولی فقیہ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اجازت دے۔ ہاں البتہ اس دور کے اندر جو ہے وہ دفاع جو ہے واجبات میں سے ہے، اگر دشمن اگر وہ کریں تو حملہ کریں تو اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اب جو سب سے بڑا جو اس میدان کے اندر جو سب سے بڑا شہید ہوتا ہے، جس شہید کو نہ غسل دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کفن دینے کی ضرورت ہوتی ہے، میں اس شہید کے بارے میں آپ کے خدمت میں گوش گزار کروں کہ وہ شہید اس کے ساتھی گولی لگنے کے بعد اور تلوار اس پر لگنے کے فوراً بعد ایسا ہو کہ اگر اس کے جان نکلنے سے پہلے اگر اس کا ساتھی وہاں پر پہنچا ہے، اس کا ساتھی وہاں پر پہنچا ہے جان نکلنے سے پہلے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جان نکلنے سے پہلے اگر اس کے رفقا وہاں پر پہنچے ہیں لاش پر، تو وہ ہے سب سے بڑا اعلیٰ ترین شہید کی جس کو جو ہے غسل کفن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ساتھی وہاں پر پہنچنے سے پہلے جان دیا ہو اس نے، تو لہذا جو ہے سب سے بڑا شہید یہی ہے جس کو نہ غسل دینے کی ضرورت ہے تو نہ کفن دینے کی ضرورت ہے، بس جس لباس کے اندر جان دے چکا ہے اسی طرح لے جا کر لحد کا حوالہ کر دیا۔ باقی جو اس کے علاوہ جو بعد میں جو پہنچے ہیں ان کے رفقا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شہید تو ہے لیکن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کفن بھی دینا پڑتا ہے اور غسل بھی دے کر لحد کے حوالہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو میدان کارگزار والا شہید ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے احادیث کی روشنی میں اور بھی شہداء موجود ہیں۔ یہاں پر مثلا جو طالب دین کے حوالے سے وہ اپنا گھر سے نکلتا ہے اور راستے کے اندر فقط وقع علیہ الموت، اگر طلب دین حاصل کرنے کے لیے گیا ہے لیکن راستے کے اندر اس کو موت واقع ہو گئی، تو یہ بھی اس کو بھی درجہ شہادت پر فائز سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ یہی چیز تھی
کہ طلب دین کے حصول کے لیے وہاں پر اس مرکز پر جانا چاہتا تھا، تو لہٰذا راستے میں موت واقع ہو گئی. تو یہ ایک شہید ہے. ایک شہید وہ ہوتا ہے کہ جو من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا. نہ وہ طلب علم کے لیے گیا تھا اور نہ اور کسی اور حوالے سے، بلکہ وہ اپنے علاقے میں ہی تھا، اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اور معمول کے مطابق جو ہے وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جو اس کے دل کے اندر محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے. تو لہٰذا وہ جب بھی اور جس وقت بھی شرائط کے ساتھ اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لہٰذا وہ بھی شہید کہلائے گا، وہ بھی جو ہے وہ شہید کہلائے گا. تو یہ اس طرح کچھ قسمیں ہیں شہید ہونے کے. غالباً جس شہید کے بارے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، شہید محمد رمضان حیدر صاحب، چونکہ ان کی رہائشگاہ ادھر حال میں تھی اور یہاں مدرسے میں درس و تدریس کا سلسلہ یہاں پر تھا، تو وہ لہٰذا آتے جاتے رہتے تھے. تو باہر سے آتے بھی تھے یا جاتے بھی تھے، جو بھی صورت ہو یہ طلب علمی کی ایک صورت ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں آتے تھے اور جاتے تھے. تو لہٰذا ان کے حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو طلب دین کے خاطر اگر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اگر راستے کے اندر اس کو موت واقع ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا اجر اور ثواب کا ذمہ جو ہے اللہ کے اوپر ہے. تو لہذا میرا خیال یہی ہے کہ علامہ صاحب کی جو وہ چیز ہے، یہ مطلب جو شہادت ہے یا موت واقع ہو گئی ہے، وہ اسی جو آخری قسم کی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی قدر، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور میں نے یہی آپ سے عرض کیا تھا کہ اتنے قلیل وقت کے اندر جو ہے سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے کی صلاحیت جس عالم کے پاس ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے. بہرحال میں یہی کوشش کروں اور اس کو سمیٹ کر ختم کر دوں. تو یہاں پر جو تشریف لائے ہیں آغا صاحب مرحوم شہید کی جو فکر ہے اس کو اپنے ذہنوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں. جیسے وہ دین کی خدمت کر رہے تھے اسی طریقے سے چاہے آپ میں سے کوئی روحانی ہو یا غیر روحانی ہو، ہر حال میں جو ہے فکر اسی مرحوم اسی شہید کی فکر کو اپنے اندر منتقل کرنے کا نام جو ہے اس کا یاد بنانا ہوتا ہے. ان کی فکر کس کی تھی؟ ان کی فکر جو ہے جناب استاد محترم جواد خاتون صاحب کی فکر تھی. سب سے پہلے فکر جو ہے وہ استاد محترم کی فکر، اور استاد محترم کی فکر جو ہے ان طلبہ کے اندر بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے وہ منتقل ہوتی جاتی ہے. اب اللہ کرے کہ یہ جو فکر جو ہے اس پورے پاکستان کے اندر کیا ہو جائے، یعنی کہ بالکل پھیل جائے. اور اس سلسلے میں بس آخری جملہ یہی عرض کروں کہ پہلے مخالفین تک یہ بتاتے تھے، جو شدت پسند جو مسلمانوں کے گروہ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اے کاش کہ اس پاکستان کے اندر بھی جو ہے کوئی خمینی آ جائے. ہم حیران ہوتے تھے اور ذرا پریشانی بھی ہوتی تھی کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کوئی خمینیوں کی جو ہے وہ کوئی مارکیٹ کھول رکھی ہے کہ جو یہاں پر بھی خمینی آ جائے، ادھر بھی خمینی آ جائے اور ہر جگہ خمینی آ جائے. لیکن وہ فکر اور وہ جو سوچ ہوتی تھی وہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ آج مجھے جب سے استاد محترم نے یہ اپنا کام شروع کیا ہے وہاں لاہور میں اور جو اپنے شاگردوں کو پورے خطے کے اندر پھیلایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شدت پسند جو عالم دین نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی خمینی آنا چاہیے، تو اب ان نقل و حرکات اور اسی طریقے سے جو استاد محترم کے جو موضوعات ہیں، استاد محترم کے جو تقریری عنوان ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس پاکستان کے اندر خمینی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا آنا ممکن نہیں، لیکن کردار خمینی اور شکل جواد مقبولی کی شکل میں جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ ہم امید کرتے ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر استاد محترم جواد مقبولی ایک پاکستان کے اندر جو ہے انشاءاللہ خمینی پیدا ہوں گے. زندہ ہے خمینی، زندہ ہے آغا کی شکل میں، زندہ ہے